بیٹی کو جہیز میں کتنا ہی دے دیا ہو، اس کے باوجود بھی انتقال کے وقت بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ جہیز کی وجہ سے وراثت ایگزمپٹ نہیں ہو جاتی۔ وراثت جہیز میں آپ نے جتنا دیا ٹھیک ہے، بیٹے پہ بھی تو خرچہ کیا ہے، اس کی کالج یونیورسٹی باقی خرچے، اس کی بھی شادی کا خرچہ کیا ہے۔ بھائی یہ نہیں کہہ سکتا تمہیں تو 20 تولے سونا دیا تھا شادی میں، چلو بھاگو یہاں سے۔ بھائی بھاگو نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، مر گئے ابا جی بہن کو دینا پڑے گا۔ گھر بیچ کر دینا پڑ رہا ہے تو گھر بیچ کر دینا پڑے گا۔ اب اس بھائی کی بیگم بولتی ہے اس کو کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں، کدھر جائیں گے ہم؟ بھائی اس گھر کے اندر 20 لاکھ روپے تیری بہن کا ہے، اگر تو کیش نہیں دے سکتا تو گھر بیچنا پڑے گا، کرائے میں رہو جا کر۔ لیکن یہ اجازت تو نہیں ہے کہ میں بہن کے 20 لاکھ روپے پر قبضہ کر لوں صرف اس لیے کہ میں اپنی اون گھر کی چھت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ گھر جتنا تیرا ہے اس سے آدھا تیری بہن کا بھی ہے، تو نے تو نہیں کمایا، یہ تو ابا کا گھر تھا۔ بہن چلو شادی کر کے اپنے سسرال چلی گئی ہے تو تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو پورے گھر پر قبضہ کر کر بیٹھ جائے؟ ہر تیسرے گھر کی آپ کو یہ کہانی نظر آئے گی۔ ابا کا انتقال ہوا، بیٹا اسی گھر میں رہ رہا ہے، اب وہ بیچارہ کنگال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو 15 سال سے بہن کا حصہ دبایا ہوا ہے۔ بہن مانگتی ہے کہ بھائی مجھے دو، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میں کیسے زندگی گزاروں؟ لیکن یہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں گھر کیسے بیچوں؟ بیچنا پڑے گا، فرض ہے بیچنا۔ تیرا گھر نہیں ہے، تیرے ابا کا ہے، اور تیرے ابا کی جائیداد میں تیری بہن کا بھی حصہ ہے، تو پورا قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر قبضہ کر رہا ہے اس چھت کے نیچے جتنے عرصے یہ رہے گا، ہر وقت اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا کہ اس گھر میں یہ ناجائز قبضہ کرنے والا ہے۔ اس گھر میں اگر 3 کمرے ہیں تو 1 کمرہ اس کی بہن کا ہے، جس کا نہ وہ اس کو کرایہ دے رہا ہے نہ بیچنے کے لیے تیار ہے، تو بیچنا پڑے گا۔ تمہیں اگر کرایہ میں شفٹ ہونا پڑتا ہے، ہونا پڑے گا، کیونکہ تم نے یہ گھر نہیں کمایا، خود گھر کماؤ پھر رہو آرام سے۔ ابا کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بہن کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟